اسلامی ہے، یہ بنیاد ہے دین اسلام کی. تو کیا کر رہا تھا؟ تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. تو میں نے سمجھایا کیا؟ تیرے نبی کو اپنی ذات سے پیدا کیا، تیرے نبی کی ذات کو اپنی ذات سے پیدا کیا. بولنے والے ڈریں گے، میں ڈرتا نہیں. حق بات کہنے میں ڈر کیا؟ سولی ملے، صلیب ملے، کربلا ملے. کربلا والوں کی اولاد ہوں. سولی ملے، صلیب ملے، کربلا ملے، سچ بات ہی کہیں گے ہمیں جو سزا ملے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ. میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں، میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانخواہوں میں ہیں صوفیوں کے قدوم. جو باتیں خانخواہوں کی کے در و دیوار کے اندر آپ نہیں سن سکتے، وہ یہاں تھا. ضبط بہت مشکل تھا، ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. تو کیا عرض کر رہا تھا جناب؟ اومنا نہیں. حضور فرماتے ہیں تیرے اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور سے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. میں نے کیا کہا؟ تیرے نبی کے یعنی تیرے نبی کی ذات کو اپنی ذات سے پیدا کیا. یہی ہے عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. یہی عقیدہ ہے امام اعظم کا، یہی عقیدہ ہے شیخ ابن عربی کا. ہم نہ معلوم نہیں، تم نہ معلوم نہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے معلوم ہونے سے نہ معلوم ہونے سے کیا ہے؟ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تیرے نبی کی ذات کو اپنی ذات سے پیدا کیا، تیرے نبی کی حقیقت کو اپنی حقیقت سے پیدا کیا، تیرے نبی کی ماہیت کو اپنی ماہیت سے پیدا کیا. اللہ اکبر. تو اللہ کا نور کیا؟ اللہ کا نور ہی اللہ. اللہ کیا ہے؟ اللہ الف لام لام الف ہے، کیا ہے؟ اٹس اے ناؤن. وہ ایک اسم ہے. کیسا اسم ہے؟ اس میں عام ہے کہ اس میں خاص ہے؟ اس میں خاص. اسی کو اس میں جلالہ کہتے ہیں. اللہ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات کا نام ہے اللہ. اللہ کا علم ہے اللہ. تو اللہ جس ذات کا نام ہے وہ ذات کیا ہے؟ سوال. یہ ملیشورم والوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، نہ جانے یہ کس پائے کے لوگ ہیں. سننے والوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. تقریر ہو رہی ہے تو سننے والوں کا بھی کچھ ہے مقام، اور ان میں بھی کچھ کشش ہے. مگر یاد رکھنا، سب سن لے تو جا کو بھول جانا نہیں. وہی ڈھاک کے 3 پات، یہ نحوست ہے. علم کچھ بھی، سب سنتے کچھ بھی یاد نہیں رہتا. بڑی دلندر آگی، بڑی دلندر آگی. یاد رکھنا، یہ یاد نہیں رکھیں گے. یہی علم، یہی عقیدہ قبر میں چراغ بن کے چمکے گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لحد میں شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جی اللہ جس ذات کا نام ہے وہ ذات کیا ہے؟
کیا ہے وہ ذات، میں کیا بولوں گا؟ اللہ کیا ہے میں کیا بولوں گا؟ کیونکہ اللہ کی ذات اور ہے، میری ذات اور ہے. میں بندہ، میں اللہ کے بارے میں کیا بولوں؟ اللہ ہی اپنی ذات کے بارے میں کہے تو کہے، ہم بندے کیا کہیں؟ نسبت خاک رب عالم پاک، خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ پھر آپ بور ہو گئے نا. کتنے لوگ بور ہو گئے؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ بور ہو گئے میری تقریر سے؟ ہاتھ اٹھائیں. جو بور نہیں ہوئے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال کرے آپ کو، اور ہمیشہ تا دم زیست عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے. یا رسول اللہ پکارنے والوں میں شامل رکھے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ جی اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے میں کیا بولوں گا؟ کوئی پیر صاحب کیا بولیں گے، کوئی مولانا کیا بولیں گے، کوئی علامہ کیا کہیں گے، کوئی عربی نہ کیا بولے گا، کوئی فلسفی کیا بیان کرے گا، ارسطو کیا بولے گا. ارسطو من لا يحس ولا يعرف قیمت المنطق ولا يقف على قبری. ارسطو کہتا ہے جو منطق کی قیمت محسوس نہیں کرتا، جو منطق، علم منطق کی قدر نہیں جانتا، قدر و قیمت نہیں جانتا، وہ میری قبر پر کھڑا نہ ہو. خیر، ارسطو کی یاد آ گئی. معلم اول. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ علم منطق کو جس نے مدون کیا سکندر اعظم کے کہنے پر. خیر اس طرف نہیں جاتا، علماء کو معلوم ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کیا ہے، بندہ کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ اب اللہ ہی سے پوچھیں. جی اللہ ہی سے پوچھیں کہ اللہ کیا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ کا اسم جلالہ یا اسم اللہ تعالیٰ کا اسم خاص یا اسم ذات، اللہ تعالیٰ کا یہ علم اللہ تعالیٰ کا، اسے مبتدا بنا دیا گیا، سبجیکٹ بنا دیا گیا، مسند الہ بنا دیا گیا. اللہ نور السماوات والارض. ترکیب اضافی میں مرکب اضافی کے طور پر خبر کو پیش کیا گیا. اللہ کیا ہے؟ واٹ از اللہ؟ ہو از اللہ؟ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ نور ہے. اور ایک سوال کر دوں سوال، جواب نہیں دوں گا، سوال کروں گا، جواب نہیں دوں گا. تیار ہیں؟ کروں سوال؟ نکو بولتے ابھی تھک گئے. عمر کا بھی سوال ہے اور پھر یہ سب باتیں کہاں یاد رکھیں. سوال کروں کہ نہیں کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ مطلب کیا؟ آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہے. حضور فرماتے ہیں ہر شے میرے نور سے ہے. سمجھے نہیں نا؟ ہمیشہ سمجھیں گے. دوہرا جواب، اس کا جواب بھی بڑا لمبا ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کا نور اللہ ہے. ہر مخلوق کا نور اللہ ہے. ڈائریکٹ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس سے زیادہ نہیں بولوں گا میں کہ
سب ممبر سے باتیں نہیں کہی جا سکتی، اس کے لیے خانقاہ بھی آنا پڑتا ہے، مدرسے بھی جانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حضور فرما رہے ہر چیز کا نور میں ہوں، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، اور ہر شے میرے نور سے بنی ہے۔ بس سوال جواب دے دیں، پیر کامل سے سن لیں۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں خود خدا کہتا ہے، رحمان کے بارے میں اس کے باخبر، اس کی خبر رکھنے والا جو ہے اس سے پوچھ، رحمان سے پوچھ نہیں کہا، فاسأل به خبیرا، اس کی خبر رکھنے والے جو ہیں نا لوگ، کفنی ڈالنے والے لوگ، یہ خرقہ پوش لوگ، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں خود فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان پوری قرآن کی تعلیم دیتا ہے، لیکن رحمان کے بارے میں فاسأل به خبیرا، باخبر سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھ رحمان کی گر ملے باخبر، میرے والد ماجد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور، اللہ حضور فرماتے ہیں ہر شے میرے نور سے بنی، ہر شے میں آسمان اور زمین داخل ہے نہیں ہے۔ اللہ اپنے بارے میں جو فرما رہا ہے حضور فرماتے ہیں۔ خیر جناب، مجھے اس طرف جانا نہیں، یہ خانقاہی باتیں ہیں، یہ جن کی گدڑیوں میں لال ہوتا ہے نا ان سے پوچھیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ تو مطلب کیا؟ اللہ ہی نور ہے، اللہ کا نور جسے بولتے ہیں کیا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے آپ سے تیرے نبی کی ذات کو پیدا کیا، اپنی ذات سے۔ ایسا بول سکتے کیا؟ بول سکتے کیا؟ بول رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، اور بول سکتے کیا؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ہر شے کو، ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور سے اپنے نور کو پیدا کیا۔ اب اسی کو دوسرے لفظوں میں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، سبحان اللہ۔ نوری من نور اللہ نہیں، انا من نور اللہ، میرا نور اللہ کے نور سے نہیں، میں، میری ذات اللہ کے نور سے۔ خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اللہ کا نور ہے، اور حضور کی ذات حضور کا نور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اب یہ نور کس کے نور سے حضور بنے؟ اللہ کے نور سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اللہ تھا اور حضور تھے اور کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، تو اب حضور کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کسی چیز کی؟ سبحان اللہ، اور سب سے پہلی مخلوق کون؟ حضور۔ بات معلوم ہو گئی؟ تو آپ پھر حضور سے اللہ فرما رہا ہے، آپ کو ہر بات کا جواب دے دیا نا؟ کوئی بات چھوڑی نہیں؟ یاد ہے کوئی بات چھوڑ دی بیچ میں؟ چھوڑ دی نہیں چھوڑی؟ اچھا آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے حضور کے نور سے ہر شے بنائی، تو پھر ہر شے کی حضور کو ضرورت نہیں۔ ایک ایسی مخلوق ہے حضور جسے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب حضور دوسری مخلوقات کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو بولتے ہیں حضور ہم حضور کے جیسے، معاذ اللہ، کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو وہ ہے جس کی ہر مخلوق محتاج ہے، تو محتاج اور جو محتاج نہیں دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مثلیت نہیں، اللہ کا بھی مثل نہیں، حضور کا بھی مثل نہیں، سبحان اللہ، اللہ کا بھی مشابہ نہیں، حضور کا بھی مشابہ نہیں، اللہ کا بھی کوئی مماثل نہیں، حضور کا بھی کوئی مماثل نہیں۔ ابھی باتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں جانا نہیں چاہتا، ہر سخن جائے ہو، ہر نقطہ مکان دارت، ہر بات ایک جگہ ہے کرنے کے لیے، کل مقام مقال، ہر مقام کی ایک گفتگو ہے۔ میں آ رہا ہوں اس طرف آپ کے پاس، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو افلاق کو میں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ کا مطلب کیا؟ تمہاری خاطر افلاق کو پیدا کیا۔ افلاق بولے تو کیا؟ آسمان، سکائز، آسمان تمہاری خاطر بنا ہے، زمین تمہاری خاطر، ہر چیز تمہاری خاطر، ہر چیز حضور کی خاطر۔ حضور کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ یہ سب چیزیں نہیں تھیں، حضور موجود تھے۔ سبحان اللہ، تو پھر یہ تمہاری خاطر کا مطلب کیا؟ کون دے گا جواب اس مجمع میں؟ نیت لیے، ہاں لیے، کیا لیے؟ ایک ہی معنی؟ کون بول رہا ہے؟ بے معنی گفتگو، محمل گفتگو ہے، بات مانا ہی نہیں۔ تمہارے لیے مصطفیٰ بنائی میں نے دنیا، لولا کا لما خلقت لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر تم نہ ہوتے تو میں نے دنیا نہ بنائی ہوتی، تمہارے لیے دنیا بنائی۔ میرے لیے پانی ہے، صحیح ہے، میں پانی پیوں گا، میرے لیے لباس ہے، ضرور صحیح ہے، لباس کا میں محتاج، جو چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں ان کے ہم محتاج ہوتے ہیں، ہے نا؟ حضور کے لیے زمین، جب زمین نہیں تھی حضور سے ہزاروں سال حضور کو پیدا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی مخلوق کو نہیں پیدا کیا۔ یہ بتانے کے لیے مصطفیٰ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے عامری در کی روشنی۔ حضور کو کسی چیز کے لیے، زمین حضور کے لیے، آسمان دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تو ایک ایسا بہترین قصیدہ نعتیہ لکھتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے،
اتنا لمبا ہوا وہ چلے کہ باغ کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تمہارے لیے، تمہارے لیے کیا لیے؟ یہ سمجھنا ہے، سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاں چھوڑ دیں، جزاکم اللہ۔ یہ سمجھنا ہے تو آئیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اصلی للہ تعالی، میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے لیے۔ کیا تیری نماز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانت بن کر، للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے قیام کرنا اللہ کو ضروری ہے، اللہ اس کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اصوم غدا لک، اے اللہ میں کل کا روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے۔ کیا روزے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ افطار کی دعا کیا پڑھتے ہیں افطار کے بعد؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے روزہ رکھا تیرے لیے۔ روزے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ جیسے تمہارے نماز روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں، ویسے زمین و آسمان کی اللہ کے حبیب کو ضرورت نہیں۔ پھر تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بس سمجھ میں؟ اسی طرح مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، چاند پیدا، سورج پیدا کیا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو کھانے کی ضرورت نہیں، حقیقت میں بظاہر کھا رہے ہیں، تم کو آداب کھانے کے بتانے کے لیے، پی رہے ہیں پانی پینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ حقیقت میں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حقیقت ان کی کیا ہے کون سمجھے؟ محمد سر وحدت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کا کیا جانے؟ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خرد والے نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے کبھی اس کو، یہ اہل دل سمجھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ بس اے مصطفیٰ یہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی، ساری مخلوق، زمین آسمان چاند سورج ہی نہیں، حضرت آدم کو حضور کے لیے پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو حضور کے لیے پیدا کیا، حضرت ابراہیم کی خلت کو حضور کے لیے پیدا کیا، انبیاء کی نبوت کو حضور کے لیے پیدا کیا، اولیاء کی ولایت کو حضور کے لیے پیدا کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے لیے پیدا کیا، مطلب حضور کو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ
کے لیے پیدا کیا مطلب حضور کو راضی کرنے کے لیے. ہم ساری زندگی گزارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اللہ موجود ہے حضور کو راضی کرنے کے لیے. ہمارا کام کیا؟ خدا کو راضی کرنا. اور خدا کیا کام کرتا ہے؟ مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں کرتا. جملہ میرا غلط ثابت کرو, میرے اس جملے کو غلط ثابت کرو. کوئی پوچھے اللہ کیا کرتا ہے؟ مصطفیٰ کی رضا جوئی میں لگا ہوا ہے. وہ اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے. مشرق سے سورج اگاتا ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے, مغرب میں اسے ڈبو دیتا ہے اپنے پیارے کو راضی کرنے کے لیے. بانجھ عورت کی گود ہری کرتا ہے, بچہ دیتا ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ مصطفیٰ اس کی اصل ہیں. یہ خوش ہوگی تو وہ راضی ہو جائیں گے. بگڑوں کی بگڑے مقدر لوگوں کے بناتا ہے حضور کو راضی کرنے کے لیے, کہ دیکھو تمہارے نور سے جو مخلوق میں نے پیدا کیا اسے خوش کر رہا ہوں تاکہ تم خوش ہو جاؤ. بیٹا خوش ہوگا تو باپ خوش, بیٹا پاس ہوا تو باپ خوش, بیٹے کی شادی ہوئی باپ خوش ہے. شادی تو بیٹے کی ہوئی ہے, یہ بھائیو صاحب کیوں خوش ہیں؟ بیٹے کی شادی وہ کتنا خوش ہوگا جی, میں خوش ہوتا ہوں زیادہ. آؤ اکرم بھائی آپ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ, آؤ نیاز آپ میرے سینے سے لگ جاؤ, آؤ عبد الحسیب بھائی آپ میرے سینے سے لگ جاؤ. آج میرے بیٹے کی شادی ہے, وہ اتنا خوش نہیں جتنا میں خوش ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو کوئی پوچھے اللہ کیا کرتا ہے, وہ بولا میں نے جواب دیا. اللہ کیا کرتا ہے پوچھو, آپ پوچھے کوئی تو بولو کہ آپ درود بھیجتا ہے حضور پر, یہ بھی جواب ہے. بہت سے جواب دیے, میں جواب دیتا ہوں یہ کہ اللہ کیا کرتا ہے, حضور کو راضی کرتا ہے ہر وقت. اس کا ہر کام میرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ہے. غلط بول کے ثابت کر دے میرے بھائی. ایسے مصطفیٰ کے مقامات نہیں جانتا. مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے, خلت کے ہوش ہو جائے, جنوں بیدار ہو جائے. خیر بندگان خدا, ایسے آقا کا فرزند ہے میرا غوث. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. اعلیٰ حضرت آپ کے نام پر میں قربان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا. یا غوث تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. تو حضور کے لیے زمین بنی. یہ باتیں کہی ہوئی نہیں ہیں, پہلی بار کہہ رہا ہوں. کئی باتیں بھی کچھ کہنی پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے. میرے ریکارڈ بجتے ہیں اللہ الحمدللہ. عبد الحسیب صاحب نے وہ بیڑا اٹھایا ہے, آپ سن لیں انٹرنیٹ پر. شاید میری اتنی تقریریں کسی کی نہ ہوں گی, شاید ہو سکتا ہے میں شاید کا لفظ استعمال کروں. اتنی تقریریں ہر عنوان پر, اور جو بھی ہیں عشق مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی. علماء اہل سنت و جماعت کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اور اسی روشنی میں غوطے لگاتے ہوئے. تو بندہ نے خدا عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات. مجمع تو بہت چھوٹا ہے, یہ مجمع قیامت ہو اور مصطفیٰ کی شان بیان کروں. تو کیا عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسے مصطفیٰ کے فرزند ہیں. اور اللہ کے لیے ہر چیز حضور کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے نا. تو لیے دو معنی رکھتا ہے. لیے استاد شاگرد کے لیے ہے. استاد کی محنت ہے شاگرد کے لیے, اور شاگرد استاد کے لیے. اچھا ہے جناب. حضور ہمارے لیے, حضور کے لیے سب کچھ, حضور کے لیے سب کچھ, اور سب کچھ کے لیے حضور. یہ نہیں بولتے فقط حضور کے لیے سب کچھ. زمین حضور کے لیے بنائی گئی, حضور کے لیے ہے زمین. آسمان حضور کے لیے ہے, چاند حضور کے لیے ہے, ستارہ حضور کے لیے ہے, شمس و قمر کی ضیا باریاں حضور کے لیے. ضیا باریاں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. اردو پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اردو کے مٹانے کی جو دھن میں ہے صدا, افسوس کہ ان کی بھی زبان ہے اردو. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر شے حضور کے لیے بنی, ہر شے حضور کے لیے بنی. حضور ہر شے کے لیے بنی, وہ نہیں. دلیل وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے مصطفیٰ ہم نے تو تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, عالمین کے لیے. عالمین حضور کے لیے, حضور عالمین کے لیے. آدمیت کی علامت ہے ولائے مصطفیٰ, آدمیت کی علامت ہے ولائے مصطفیٰ. مصطفیٰ دل کے لیے ہیں, دل برائے مصطفیٰ. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بھی تو بولو, ایک ہی بات بولتے رہتے ہو. ہم حضور کے لیے, حضور ہمارے لیے. ہائے ہائے. قسم پرسی کے سوا کوئی نہ تھا پرسان حال, میری خاطر جس گھڑی تشریف لائے مصطفیٰ. میں نے کوئی 20 برس پہلے کہا تھا, قسم پرسی کے سوا کوئی نہ تھا پرسان حال, میری خاطر جس گھڑی تشریف لائے مصطفیٰ. میں گدائے مصطفیٰ ہوں اے خدائے مصطفیٰ, ڈال دے جھولی میں میری خاک پائے مصطفیٰ. ہوش میں آ, ہوش میں آ, ہوش میں آئے جنوں, یاد آئے, یاد آئے, یاد آئے مصطفیٰ. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو, بول گئے آپ حضرات؟ حضور ہمارے لیے ہیں, مطلب کیا؟ ہمیں دینے کے لیے ہیں. ہم حضور کے لیے ہیں, لینے کے لیے, حضور سے لینے کے لیے. بس سمجھ میں, زمین حضور کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں, وجود لینے کے لیے. بس اس سے آگے نہیں بولوں گا. اب غوث اعظم کے تعلق سے دو باتیں, وقت بہت ہو گیا نا, بس 2-3 جملے اگر آپ اجازت دیں میرے غوث کے کہہ کے. ہوا یہ کہ ہمارے عبدالحسین بھائی نے بتایا نہیں کہ آج جشن غوث الثقلین ہے. میں تو غوث کے نانا دادا کی گفتگو کرنے والا, اسی ارادے سے آیا. تو غوث کے نانا, غوث کے دادا کی گفتگو. سرکار محمد عربی غوث اعظم کے نانا بھی ہیں, دادا بھی ہیں. تو ان کی گفتگو ہوئی. میرے غوث کی شان میں کیا بیان کروں, سراپا ان کا احسان ہوں, سراپا ان کے در کی بھیک ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث.
خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو کس کا شعر ہے؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ الرحمہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث پکارنے سے غوثیت مل جاتی ہے غوثیت کا مطلب کہ سب کو نوازنے والا بن جاتا ہے غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دے دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دے حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ تقریر ختم کر رہا ہوں تقریر ختم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ اگر میں اپنا راز اگر میں اپنے سینے میں جو راز ہے وہ نہیں فرمایا اگر میں اپنا راز ہائے 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 میں کیا ہوں یہ راز who am I what am I یہ راز اگر میں اپنا راز وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي اگر میں اپنا بھید اپنا سیکریٹ اپنا راز اپنا رہسیہ تمل میں رہسیوں اگر میں اپنا راز وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ اگر میں اپنا راز سمندروں بحر کی جمع ہے بہار سمندروں میں ڈال دوں لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي زَوَالِي تو سمندر موجود ہی نہیں رہیں گے میرا راز سمندروں میں ڈال دوں تو سمندر موجود نہیں رہیں گے کس کی تجلی ہے سمندر جسے کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں ایک پہاڑ نہیں کوہ طور پر کہیں نہیں اگر میں اپنا راز اللہ کا راز نہیں رسول کا راز نہیں اگر میں اپنا راز وَلَوْ أَلْقَيْتُ کلام ہے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء متفق ہیں کہ یہ آپ ہی کا کلام ہے قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں اسے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں پہاڑوں پر لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الْجِبَالِ تو وہ پرزے ہو جائیں گے میرا راز ڈال دوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا آپ قرآن پڑھتے ہیں پرزے کوہ طور کے تعلق سے بھی کہا جعلہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وقر موسیٰ صعقا جب موسیٰ کے رب نے تجلی فرمائی
پہاڑ پر، تو اس تجلی نے پہاڑ کو پرزے پرزے کر دیا، پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. فلما تجلا کا فاعل ربہ، ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ کے رب نے جب تجلی فرمائی تو پہاڑ کیا ہوا؟ میرے غوث فرماتے ہیں یہ للجبل، جبل واحد. یہاں حضور فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں، پہاڑوں پہ ڈال دوں، لخمدت لدکت یا لہو دکا، لدکت وہی مادہ ہے، آپ سمجھتے ہیں دکا یا دک، دال کاف کاف مادہ ہے، لجعلہ دکا. اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں تو وہ راز، اس راز کی وجہ سے پہاڑ پرزے پرزے ہو، تمام پہاڑ پرزے پرزے، یہ کوہ ہمالیہ، یہ کوہ اٹلس، یہ سب پہاڑ پرزے پرزے ہو جائیں گے. کیا راز ہے غوث تمہارا. رتبہ سمجھ میں آ نہیں سکتا خدا گواہ. ردکت واختفت، تو وہ پہاڑ پرزے پرزے ہو جائیں گے. واختفت بین الرمالی، تو وہ پہاڑ جو ہیں ریگزار بن جائیں گے، ریگستان بن جائیں گے، ڈیزرٹ بن جائیں گے، صحرا بن جائیں گے، صحرا کی ریت میں تبدیل ہو جائیں گے پہاڑ. کوہستانی سلسلے، اس سے زیادہ کیا بولوں کیا بولوں. اور آپ آتے ہیں 10 سال میں ایک بار، 12 سال میں ایک بار آتے تھے، کیا بولوں. 12 سال کی بات ایک دن میں. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. یا غوث ورق تمام ہوا، تمہاری مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. اس کے بعد غوث ثقلین فرماتے ہیں، یہ تقریر ختم کر رہا ہوں. وَلَوْ وَالْخَيْتُ سِرِّهِ فَوْقَ النَّارٍ، اگر میں اپنا راز کسی آگ پر ڈال دوں، نارن نکیرہ، کسی بھی آگ پر ڈال دوں، لخمیدت تو بجھ جائے گی. اب اس سے آگے کیا کہوں. وَلَوْ وَالْخَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں اپنا راز کسی مردے پہ ڈال دوں، لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مولاي صلِّ وسلم دار پر یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم
ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری رضي الله تعالى عنه، ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل، ثم إلى أرواح جميع علماء وأولياء هذه الأمة، ثم إلى روح حضرة النور وحضرة الفائد وحضرة الجمال وحضرة الظهور، ثم إلى روح سيدي ومرشدي حضرة العامل الكريم، ثم إلى روح أمنا، ثم إلى روح جمال الله شاہ وتاج شاہ وكوكب شاہ ورابي شاہ وكوكب شاہ، ثم إلى روح سيد غوث احمد، ثم إلى روح امیر الدین شریف، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم نور قبره بنور معرفتك الكاملة، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، پالنے والے، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اے اللہ دونوں جہاں میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عنایتوں کے سائے میں رکھ، پروردگار ابد الآباد تک حضور کا دست نگر رکھ۔ اے اللہ وہ دے جو تیرے حبیب کے در کی بھیک ہے، وہ عطا فرما جو غوث کے در کی خیرات ہے، وہ دے جو خواجہ پیا کے در کی خیرات ہے، ان کے در کی بھیک ہے۔ پروردگارہ دونوں جہاں میں ہمیں سرخرو اور کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی خبریں روشن رہیں۔ پروردگارہ ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے قصور قیدی بن گئے ہیں اللہ انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں میں اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، علماء اہل سنت و جماعت کو دونوں جہاں کی سعادتوں نعمتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما، اپنے عالم کو قائم فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز تمنائیں جائز مرادیں بلّہ، ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو، ہمیں اور ہمارے تمام خرابتات کو، ہمیں اور ہمارے تمام برادران اسلام کو، ہمیں اور تمام ہماری نسلوں کو مولا ہر طرح کی لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھ، ہر طرح کی پریشان کن بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ ہمارے شیراز کے والد گرامی ظہیر الدین خان صاحب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، ان پر فضل فرما، خصوصی فضل فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، میری والدہ ماجدہ کو شفائے کلی عطا فرما، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دے، جو غوث کا صدقہ ہم نہیں مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔